الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد محفل پاک جو آج سالانہ ختم شریف کا اللہ صاحب اللہ تعالیٰ علیہ مرحوم علی احمد دادا جی کا بھی سالانہ ختم اور ان کی والدہ کا بھی والدہ کے یہ دونوں ختم اس گھر کو جس کا پہلے محلہ کو بھی اور رشتے داروں کو بلایا گیا. اس تقریب میں ہمیں بھی اللہ کا شکر سعادت کا اور حاضری کا موقع مل گیا. جو دو الفاظ ادا کرنے ہیں وہ اسی محفل پاک محفل کی سال ثواب کے حوالے سے کہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں وہ کچھ ارواح کو اس کلام پاک کو بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے نام اعمال میں اس کا حصہ اور اندراج کروانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اس سال ثواب کے حوالے سے جو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کرم ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کو ہی حاصل ہے. سبحان اللہ. برے اعمال کی سزا بھی ہے لیکن کوئی شخص نیک اس دنیا میں رہتے ہوئے لاکھوں نیک عمل کرتا رہے لیکن اگر وہ دائرہ ایمان میں نہیں ہے تو اس کے کوئی نیک عمل اس کو فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ دائرہ ایمان میں داخل ہو کر مومن ہی نہیں ہے تو نیک اعمال کا رجسٹر نہیں کھلتا. رجسٹر اس وقت کھلے گا جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتا رہے اس کے پیارے محبوب کی رسالت کو مانتا رہے. وہ لاکھوں نیک اعمال کرتا رہے لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتا رہے, اللہ کے مقابلوں میں لوگوں کو شریک کرتا رہے, ان کی پوجا کرتا رہے تو اللہ رب العزت کو عبادت کروانے کے لیے دنیا نہیں بنانی تھی کہ ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ اس کی ربوبیت میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں, اللہ رب العزت نے جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس شرک کرنے والے کو اور اللہ کے محبوب کی رسالت کو نہ ماننے والے کو اللہ رب العزت دار اسلام میں ہی داخل نہیں کرتا. اس کے سارے اعمال غارت ہیں, سارے نیک اعمال کی غارت ہے. لیکن یہ جو اصال ثواب کا جس محفل پاک میں ہم بیٹھے ہیں
دعا مانگنے کے لیے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. یہ چیز ہمیں علم بھی ہونی چاہیے, ہماری نوجوان نسل بچوں کو بھی علم ہونی چاہیے, تاکہ اگر ہماری دنیا سے جانے کا وقت آئے تو بچوں کے ذہن میں بھی کچھ اسباق ایسے ہوں جو بھی ہمارے بعد میں محفل سجا کر. اسی وجہ سے جو وہ دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں, جو ایمان سے خارج ہیں, دنیا میں بھی ان کا رزلٹ اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. آپ دنیا میں ہی کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ مردوں کو جلایا بھی جاتا ہے. یہ تعظیم جو سب کچھ ہے اللہ کے محبوب کو ماننے کے ساتھ دنیا میں بھی جلایا جاتا ہے. انہیں عقل نہیں ہے کہ نہ جلائیں اور تعظیم کر دیں. یہ تعظیم, آداب, سب کچھ اللہ اور اس کے رسول و پیارے محبوب کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے ملتا ہے. اگر کوئی اسی کے ساتھ جڑا نہیں ہے تو اس کو عقل بھی نہیں ہے, اس کو ادب بھی نہیں ہے. جانے والوں کو سامنے مجمع لگا کر جلا بھی رہے گا. لیکن یہ واحد امت مسلمہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین کے صدقے سے رب نے فرمایا دنیا سے تو چلے جائیں گے, دنیا سے جانے کے بعد بھی نیکی کا رجسٹر کھلا رہے گا. سبحان اللہ. اس نیکی کا رجسٹر بھی کھلا رہے گا اور قیامت تک اس میں اندراج بھی جاری رہے گا. سبحان اللہ. یہ وہ محفل پاک ہے اصالے سے میں نہیں ہے. یہ بات ظاہری عقل کو تو نہیں تسلیم کی جاتی, ظاہری عقل تو نہیں مانتی, لیکن ظاہری عقل کیسے مانے؟ ظاہری عقل دنیا کی چیزوں کو مانتی ہے. یہ ساری کی ساری اللہ کے محبوب کے صدقے سے کرم کی باتیں ہیں. کرم کی باتیں پھر تلتی نہیں ہیں, فضل کی باتیں تلتی نہیں ہیں. فضل اور کرم عطا ہوتا ہے اور وہ نظر آتا ہے. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہماری امت پر جانے کے بعد بھی اندراج نیکیوں کا بھی جاری ہے اور رجسٹر بھی کھلا. سرکار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مختصر ہی گفتگو کریں گے. آپ کی حدیث مبارکہ, دنیا سے انسان چلا گیا, لیکن دنیا سے وہ چلا گیا لیکن اس کے نیک اعمال کے 3 حصے جو اس کا صدقہ جاریہ تھا, دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کر کے چلا گیا. تو پانی کا کنواں کھود کر چلا گیا, بچوں کے لیے اسکول بنا کر چلا گیا, کوئی نیک کام کر کے چلا گیا, نیکی کا حصہ اس کو ملتا ہے. عقل تسلیم نہیں کرتی. لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن کر سوچیں گے تو یہ سارا کا سارا آپ کو سمجھ بھی آئے گا, دماغ میں بھی آئے گا کہ کس طرح نیکی چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے حصے میں اس کا حصہ شامل ہوتا ہے. اور کوئی نیک عمل علم پھیلا کر چلا گیا, جو علم ہے اس کے بعد اس کے شاگردوں نے پھیلایا, لوگوں کو نیکی ہدایت کی باتیں بتاتے گئے. جہاں جہاں تک بتاتے گئے, پہلے بتانے والے کو, دوسرے بتانے والے کو, آگے درمیان میں سب بتانے والوں کو, ان اگلے بتانے والوں کو حصہ ملتا ہے. سبحان اللہ. کہ اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد, اپنے پیچھے کوئی ایسے لوگ چھوڑ کر چلا گیا جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے جانے والے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں. ان دعاؤں میں یہ دونوں پہلو ہیں کہ وہ خود صالح بھی ہے, اس کے چلنے پھرنے سے, اس کی گفتار کے ساتھ بھی اللہ رب العزت اس کو چلنے پھرتے ہوئے ہی صدقہ جاریہ بنا دیا. کہ وہ سانس لیتا ہے, وہ لوگوں سے بات کرتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, کسی رنگ میں بھی رہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ رہتا ہے. اور اس میں ایک پہلو جس محفل پاک کو ہم سجا کے بیٹھے ہیں کہ وہ اولاد جو اپنے جانے والوں کے پیچھے محفل اور دعا کا انتظام کر کے محفل سجا کر بیٹھے ہوں اور مرحومین کے لیے دعا کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں, ان اولاد صالح کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت جانے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے.